السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس میں آپ کا پھر سے تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج فقہ کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ نواقض وضو کی باقی مادہ بحثیں پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وضو کی حالت میں اگر انسان بیوی کا بوسہ لے لے یا چھو لے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم دیکھیں گے کہ محض شک کی بنا پر بھی دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ مشکل ہو جائے کہ پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، وہ مسجد سے ہرگز باہر نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ تو شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے کندھے کا گوشت کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پھر نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے، چھری کو پھینک دیا۔ ان کے الفاظ ہیں وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ، آپ نے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ اصل میں اس سلسلے میں اختلاف ہے کچھ علماء کے یہاں۔ ایک روایت آتی ہے کہ توضؤ مما مسۃ النار، کہ جو چیز آگ پر پکی ہوئی ہو اس سے تم وضو کرو، لیکن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مسۃ النار، کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہ کرنا ہی آخری معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا پتہ چلا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی صراحت کے مطابق ہے کہ پہلے وضو کرنے کا تو حکم تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے، یعنی دال چاول انسان کھا لے، روٹی کھا لے، آگ پر پکائی جاتی ہے، یا رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت انسان وضو کر کے بیٹھتا ہے افطار کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پکوڑی، گلگلے اور پھلکیاں جو کچھ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے، کھاتا ہے۔ تو پہلے حکم تھا کہ انسان اس سے وضو کرے، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اب جو شریعت ہے وہ یہ ہے کہ انسان پکی ہوئی چیز کھائے گا تو وضو نہیں کرے گا۔ اب پکی ہوئی چیز دال چاول، روٹی ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، کوئی اور چیز کھیر ہے، یا پھر سموسہ، پکوڑی، گلگلا، جو کچھ انسان فراہم کرتا ہے خصوصاً رمضان کے وقت، رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کلی کرنا بہتر ہے، کل انسان کلی کر لے، وضو اگر دوبارہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے قہقہہ کو بھی کچھ لوگوں نے ناقض وضو شمار کیا ہے، حالانکہ یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے، ناقض وضو یہ بھی نہیں ہے۔ جو روایت اس سلسلے میں آتی ہے کہ ایک آدمی، لوگ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اور اسی وقت ایک آدمی گڈھے میں گر گیا تو بہت سارے لوگ ہنسنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہنسا ہوا جا کر کے وضو اور نماز دوبارہ دہرا لے۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اصل میں اس میں ابو العالیہ ایک راوی ہیں جن کا سماع ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت منقطع ہے، ضعیف ہے۔ اسی طرح سے اس کی سند میں محمد بن عبد الملک بن مروان بن حکم بن ابو جعفر واسطی، یہ مختلف راوی ہیں، تو یہ دو وجوہات کی بنا پر یہ روایت ضعیف ہے۔ تو کہاں سے وضو ٹوٹنے کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان کوئی گناہ کا کام کر لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ چیز ہے کہ انسان کو گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، معصیت سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن نفس مسئلہ کہ وضو ٹوٹنا، تو کسی بھی معصیت کے ارتکاب کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، خواہ وہ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ اور
کسی بھی معصیت کسی بھی گناہ کے کام سے وضو ٹوٹنے کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح یہ بات یہی ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے جو عام دیہات میں مشہور ہے کہ اگر پاجامہ لنگی شلوار پینٹ وغیرہ جو انسان پہنتا ہے کپڑا، تو اگر ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتے۔ ایک روایت اصل میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز پڑھتے دیکھا کہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، تو آپ نے کیا حکم دیا تھا؟ اذهب فتوضا، جاؤ اور وضو کرو۔ تو اس سے لوگوں نے استدلال کیا، لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند میں ابو جعفر راوی مجہول ہیں، تو مجہول ہونے کے بنا پر روایت ضعیف ہے۔ تو کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ ٹخنے کے نیچے کپڑا جانے سے وضو ٹوٹ جائے، تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے، تو وضو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ٹخنے سے نیچے شلوار لٹکانا، پاجامہ لٹکانا، لنگی پینٹ تہبند لٹکانا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جو سزا مقرر ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ گناہ کا کام ہے، حالت وضو میں ہو حالت وضو میں نہ ہو، نماز کی حالت میں ہو نماز کی حالت میں نہ ہو، دن اور رات کا کوئی بھی وقت ہو، ٹخنے سے نیچے شلوار نہیں جانا چاہیے، وہ گناہ کا کام ہے، البتہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ نواقض وضو کی بحث تھی۔ ایک چیز یہاں پہ اور بیان کر دیں کہ جہاں وضو کرنا مستحب ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے انی کریت ان اذکر اللہ لا علی طہر، مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں پاکی کے علاوہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، تو مجھے یہ ناپسند ہے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ناپاکی کے عالم میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہر حدث کے وقت انسان کو وضو کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بلال کس عمل کی وجہ سے تم مجھ سے جنت میں آگے جائے گئے؟ تو میں نے گزشتہ شب دیکھا کہ جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں نے ہمیشہ اذان دینے کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہیں، اور آگے ان کا جملہ ہے وَلَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ، اور جب بھی میں بے وضو ہوا، جب بھی میرا وضو ٹوٹا، جب بھی مجھے حدث لاحق ہوئی، بے وضو جب بھی ہوا اسی وقت میں نے وضو کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کے بدلے یعنی ہمیشہ باوضو رہنے کی وجہ سے انسان یہ ہمیں دکھائے گا جنت میں۔ تو ہر حدث کے وقت جب بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے، جب بھی اس کو حدث لاحق ہو جائے تو انسان فوراً وضو کر لے تو یہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے غسل جنابت سے پہلے بھی وضو کرنا بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، ثم توضأ کما یتوضأ للصلاۃ، پھر وضو کی طرح سے نماز کی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ تو غسل جنابت کے موقع پر بھی وضو کرنا مستحب افضل ہے۔ اسی طرح سے سونے سے پہلے بھی وضو کر کے بستر پہ جانا بھی بہتر ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو سونے سے پہلے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے حالت جنابت میں کھانے یا سونے سے پہلے، اگر انسان حالت جنابت میں ہے، ابھی غسل کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، تو اگر انسان کھانے جا رہا ہے پینے جا رہا ہے تو اس سے پہلے وضو کرنا بہتر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کچھ کھانا چاہتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کر لیتے۔ تو اگر انسان جنبی ہے، اس کے اوپر اگر غسل واجب ہے، آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ غسل کہاں کہاں واجب ہے، تو پھر ایسی صورت میں کھانے سے پہلے اور سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، افضل ہے۔ ہاں جب انسان کو موقع ملے گا تو پھر انسان غسل کرے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک ہی رات میں دوسری مرتبہ مباشرت سے پہلے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے مباشرت و ہم بستری کرے پھر دوبارہ لوٹنے کا ارادہ کرے، یعنی دوبارہ ہم بستری کرنے کا ارادہ کرے، تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ تو یہ بھی افضل وقت ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے کہ انسان دوبارہ جب بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی وضو کر لیا کریں۔ اسی طرح سے میت کو اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس کو بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ومن غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو شخص کسی میت کو غسل دے وہ غسل کرے، اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے۔ بہرحال اس کا بیان تو باب الغسل میں آئے گا ہی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے قے کے بعد بھی بہتر ہوتا ہے انسان وضو کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کل بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا تو وضو کیا، تو یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اس سے وضو نہیں، قے کرنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے تلاوت قرآن بغیر وضو بھی درست ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، میں نے اس لیے بیان کرنا مناسب سمجھا یہ مسئلہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت درست نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، یہاں تک جب بیدار ہوئے تو اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے صاف کیا، نہیں آنکھیں ملنا جسے ہم لوگ بولتے ہیں، آنکھ مل دیا اپنے ہاتھوں سے، اور وقرال اشر الآیات الخواتم من سورۃ آل عمران ثم قام الی شن معلقۃ فتوضأ منها فاصل الوضوء ثم قام یصلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ صاف کرنے کے بعد سو کر اٹھے، جب آنکھوں کو صاف کیا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی بغیر وضو کے، پھر لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف بڑھے، وضو کیا، پھر نماز شروع کر دی۔ تو آپ نے پہلے آیتیں پڑھ لیں، اس کے بعد وضو کیا۔ تو بغیر وضو کے سونے کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، سونے کے بعد بیدار ہوئے، جاگے، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلا کیونکہ آنکھوں کو صاف کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھنی، تلاوت کی۔ تو تلاوت و قرآن کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تو بے وضو ہونے کے باوجود انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ البتہ یہ ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا قرآن مجید پڑھ کر سکتا ہے بغیر وضو کے، ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔